ہر بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ فلسفہ حج کیا ہے اور اس کی اہمیت کتنی ہے، اس پر کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اسلامی عبادات میں یعنی ارکان دین میں شامل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے یہ تمام احکامات ہم پر مسلط نہیں فرمائے، واہ واہ واہ، ہمارے مزاج کے مطابق ہیں، اور اسی لیے جب تک ہم اس کو اپنے مزاج کے مطابق نہیں سمجھیں گے تو ہم اس کے فلسفے کو بھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ کسی سے کسی چیز کو طلب کرنا یہ اس کے مزاج کے مطابق ہے۔ جی کسی کے گھر پہنچ کر ہم پانی کا گلاس مانگ لیں تو یہ ہم نے بالکل اس کے مزاج کے مطابق کیا، لیکن اگر ہم اس سے شربت مانگ لیں کہ دتو کا لیا، تھادل کا لیا، روح افزا لیا، پتہ نہیں موجود ہے نہیں موجود ہے، تو اس اعتبار سے میں نے مزاج کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، تسبیح بیان کرو اپنے رب کی جو سب سے بزرگ و برتر ہے، جس نے تخلیق کیا اور ٹھیک ٹھیک تخلیق کیا، والذی قدر۔ اب یہاں قدرہ میں مفسرین کرام نے جہاں مقدار کا تعین کیا ہے، تقدیر کا بتایا ہے، وہیں یہ بھی بتایا کہ اللہ نے مزاج بھی بنایا ہے، اور پھر اس کے بعد فہدا، اور فہدا کی تفسیر میں کہا پھر احکامات نازل فرمائے۔ تو اللہ نے پہلے مزاج بنایا نماز کو قبول کرنے کا، پھر فرمایا اقیم الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمدردی کا جذبہ رکھا، پھر فرمایا آتوا الزکاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے غیظ و غضب رکھا، پھر فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیر سپاٹے کا جذبہ رکھا دل میں، گھومنے پھرنے کا، پھر فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو گویا حج ہمارے مزاج کے مطابق ہے، ارے واہ واہ، اور اسی لیے ہم اسے بآسانی قبول کر لیتے ہیں، سبحان، ہم اسے اللہ کی طرف سے مسلط نہیں سمجھتے۔ الحمدللہ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کا یہ کرم ہے کہ جو اس نے حج ہمارے لیے رکھا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ذریعے اس کا اعلان بھی کروایا، جی، اور اس کے اعلان میں جواب امت مصطفیٰ نے سب سے زیادہ دیا کثرت کے ساتھ، اور جس نے جتنا لبیک کہا وہ اتنی بار وہاں حاضر ہوتا ہے۔ اب اس میں فلسفہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر حسب استطاعت جی، حج فرض ہو گیا ہے تو وہ اس میں تاخیر نہ کرے، کیونکہ تاخیر جو ہے وہ شیطان کی طرف سے جب وسوسوں کی صورت میں اس سے گناہوں کا صدور ہوگا جی، تو پھر کیفیت وہ آ جائے گی، جیسے ابھی آپ نے کئی احادیث مبارکہ ہم کو سنائی، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ایک حدیث مبارکہ وہ بھی ہے کہ جو حدیث قدسی بھی ہے اور حدیث نبوی بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حج فرض ہو جائے تو حج کرنے میں تاخیر نہ کرو، کیونکہ پھر مجھے پرواہ نہیں تم یہودی ہو کر مر جاؤ یا نصرانی ہو کر کے مر جاؤ۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، صاحب نصاب کیا ہے، اور زاد راہ عطا فرمایا ہے، اور ہمیں سفر کے قابل بنایا ہے، استطاعت میں دونوں معنی شامل ہیں، یعنی جیب میں بھی استطاعت ہو اور بدن کے اندر بھی استطاعت ہو، تاکہ ہم کسی پر بوجھ نہ بنے۔ اس اعتبار سے فوری طور پہ تاخیر کیے بغیر حج کر لینا چاہیے۔